بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی بھٹو، میں آج پارٹی کا تنظیم کا، صوبائی تنظیم کا اور یہاں لودھرا کی تنظیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے یہ ورکرز کنونشن رکھا اور ہمیں یہ موقع دیا کہ میں بی بی شہید کے لودھرا کے جیالے، قائد عوام کے لودھرا کے جیالے سے ہم اپنا ملاقات کروا سکے، ہم انٹریکٹ کرا سکے۔ ہمارا رشتہ تو آج کا نہیں ہے، یہ 3 نسلوں کا ساتھ ہے۔ اگر میں آج آپ کے پاس آیا ہوں تو وہی رشتہ جوڑنے کے لیے، وہی تعلق بنانے کے لیے جو آپ کا اور قائد عوام کا ہوتا تھا، جو آپ کا اور شہید رانی کا ہوتا تھا۔ انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ مل کے جدوجہد کریں گے، ہم ساتھ مل کے محنت کریں گے، ہم ساتھ مل کے وہ سفر کریں گے جس کے نتیجے میں ہم اس خطے کے غریب عوام کی خدمت کر سکیں گے، یہاں کے کسانوں کا خوشحالی کا بندوبست کر سکیں گے، محنت کشوں کو اپنا محنت کا صلہ پہنچا سکیں گے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اگر عام آدمی کا خیال رکھا گیا ہے، اگر چھوٹا زمیندار کسان کا خیال رکھا گیا ہے، اگر مزدور اور محنت کش کو کوئی نہ کوئی تحفظ ملا ہے، اگر ہمارا نوجوانوں کو روزگار ملا ہے، اگر ہمارے عورتوں کو مالی مدد ملا ہے، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں، وہ بھٹو شہید کے دور میں، وہ بے نظیر شہید کے دور میں۔ اپنے باقیوں کا بھی حکومت بھگتے ہیں، اپنے میاں صاحب کا حکومت دیکھا ہے، اب آپ سلیکٹڈ کا حکومت بھگت رہے ہوں۔ وہ ایک دوسرے کے خلاف تو بولتے ہیں مگر ان کا حکومت چلانا کا سٹائل ہی ایک ہے، ان کا معاشی پالیسی ایک ہے۔ وہ کیسے معیشت چلاتے ہیں؟ وہ ایسے چلاتے ہیں کہ امیر کو فائدہ پہنچائے۔ ان کا معاشی پالیسی ہوتا ہے کہ امیر کو معاشی فائدہ پہنچائے، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ اگر امیر کو امیر تر بنایا جائے تو اس سے پاکستان کا معیشت کسی نہ کسی طریقے سے ترقی کرے گا۔ قائد عوام کا نظریہ کیا تھا؟ شہید رانی کی نظریہ کیا تھی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور کیا ہے کہ امیروں کے بجائے معیشت اور حکومت کو ایسی معاشی پالیسی دینا چاہیے جو غریب کا ساتھ دے، جو عام آدمی کا ساتھ دے، جو غریب کا جیب میں پیسہ پہنچائے، جو غریب کا چولہا چلائے، جو محنت کش کو کام دلوائے۔ اگر ایسا آپ کا معاشی پالیسی ہوگا تو پھر اور صرف پھر پاکستان کا معیشت ترقی کر سکے گا۔ اور ہم نے یہ ماضی میں کر کے دکھایا۔ قائد عوام کے دور میں پاکستان کا معیشت کہاں کھڑا تھا؟ قائد عوام کے دور میں قائد عوام نے پاکستان کی معیشت ایک ایسا وقت میں جب ہم سے آدھا ملک الگ ہو گیا تھا، کیسے کھڑا کیا تھا؟ کیا قائد عوام نے امیروں کا مدد کیا یا غریبوں کا مدد کیا؟ قائد عوام نے کسانوں کو زمینوں کا مالک بنایا تھا، بڑے بڑے زمینداروں سے زمین چھین کے، اپنا زمین دے کے غریب کسان کو زمین کا مالک بنایا تھا۔ پھر پاکستان کی معیشت ترقی کرنا شروع کر دیا جب قائد عوام نے مزدوروں کو ملوں کا مالک بنا
پھر پاکستان کی معیشت نے ترقی کرنا شروع کر دیا. شہید بیوی کے دور کا تو آپ کو معلوم ہے کہ عام ہے. اس وقت تو نعرہ تھا کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی، بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی. بیوی چاہتی تھی میں اپنا غریب نوجوان کو روزگار دوں گی، میں مرد کو اور عورت کو بھی روزگار دلواؤں گی، تو پھر پاکستان کی معیشت ترقی کر سکتا ہے. مرد ہور صدر زرداری کا دور تھا تو کیا مرد ہور صدر زرداری امیروں کے ساتھ کھڑا تھا یا اس ملک کے غریبوں کے ساتھ کھڑا تھا؟ صدر زرداری نے جب انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا تو یہ باقی دو جماعتیں ہیں وہ ہم پہ تنقید کرتے تھے کہ آپ پیسہ ضائع کر رہے ہو. ہم نے کہا نہیں، ہم ضائع نہیں کر رہے ہیں. دنیا میں معاشی بحران ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہا ہے. اس مشکل وقت میں پاکستان کا حکومت کا ذمہ داری ہے کہ جو اس ملک کے کونے کونے میں قبائلی علاقوں سے لے کے ہمارے جنوبی پنجاب تک، جنوبی پنجاب سے لے کے بلوچستان کے ساحلوں تک جہاں بھی غریب عورت بستی ہے ہم ان کو مالی امداد پہنچیں گے تو پاکستان کی معیشت ترقی کرے. صدر زرداری کے دور میں ہم یہی پیسہ امیروں پہ خرچ کر سکتے تھے، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، امیروں کو ایمنسٹی دینے کے بجائے، امیروں کو ریلیف دینے کے بجائے ہم اپنا تنخواہ دار طبقہ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. معاشی بحران ہے، مہنگائی ہے، ان کو بھی کچھ تحفظ کی ضرورت ہے، تو ہم نے تنخواہ میں 120% اضافہ کیا تاکہ جب مشکلات ہے، جب مہنگائی ہے تو حکومت عام آدمی کے ساتھ کھڑا ہو، ان کا مدد کرے، ان کو کوئی تحفظ پہنچا دے، پھر پاکستان کی معیشت ترقی کرے گا. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ معاشی بحران ہے، مہنگائی ہے، تو ہم پینشنرز کا ہمارا بزرگ پینشنرز کا پینشن میں 100% اضافہ کریں گے تاکہ اس مشکل وقت میں ہمارا بزرگوں کا بھی کوئی تحفظ ہو، ہمارا بزرگوں کا بھی کوئی مدد کرے. اور اگر ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو پاکستان کی پورا کا پورا معیشت کھڑا ہوگا. آپ مجھے بتائیں، اتنے سال ہو چکے ہیں پی پی کا حکومت سے، میاں صاحب کا دور بھی، عمران کا دور بھی، کیا تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے؟ کیا پینشن میں اضافہ ہوا ہے؟ کیا بی بی شہید کی دور کی طرح آپ کو روزگار ملا ہے؟ تو آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہوگا. میں اپنے ملک کے عوام ایسے نہیں دیکھ سکتا ہوں. قائد عوام نے آپ کے لیے ایک خواب دیکھا تھا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے آپ کے لیے ایک خواب دیکھی تھی. اب میرے ساتھ مل کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے قائد عوام اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی نامکمل مشن کو پورا کرے. ہم نے جدوجہد کرنا ہے. اب ہم کسی دوست پہ بھروسہ نہیں کریں گے. ہم جیلوں کے ساتھ چلیں گے، ہر ڈسٹرکٹ میں پہنچیں گے، عمران کو للکاریں گے، عمران کو بگائیں گے، عوامی حکومت منتخب کر کے دکھائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ لودرا میں پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی گئی تھی. وہ لودرا کے پیسے سے پی ٹی آئی کی حکومت خریدا گیا تھا. تو میں آپ کو آج سے بتا رہا ہوں، اگر پی ٹی آئی کی بنیاد
लोधरा में रखा गया तो पीटीआई का सियासी जनाजा लोधरा से निकलेगा। आपने इनसे हिसाब लेना है, आपने इनसे हिसाब लेना है। कहता था कि चीखे निकलेंगे। हमने 3 साल से देखा है, अगर चीखे निकल रहे हैं तो किसी अमीर का तो चीखे नहीं निकल रही हैं, मेरे गरीब अवाम की चीखे निकल रहे हैं। ये वो अवाम है जिनके लिए कायदे अवाम ने तख्ते शहादत कबूल किया था। ये वही लोग हैं जिनके लिए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कुर्बानी दी थी। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता हूं और मैं भी अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं। मुझे आपकी जरूरत है। मुझे पूरा पंजाब के जेलों की जरूरत है। पूरा पंजाब के जेलों के लिए मेरा पैगाम है, मेरा दरख्वास्त है, मेरा दावत है कि अगर आपने कायदे अवाम के दौर में जिए भुट्टो का नारा लगाया था, कायदे अवाम के साथ दिया था, अगर आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में वजीर आजम बेनजीर का नारा लगाया था, तो फिर मेरे आपकी जरूरत है। जाग मेरे जियाले जाग, हमें पाकिस्तान को बचाना है, हमने पंजाब को बचाना है। और अगर ये मेहनत जिस तरीके से आपका लोधरा का तंजीम मेहनत कर रही है, जिस तरीके से आपका वसीब की तंजीम मेहनत कर रहे हैं, अगर यही मेहनत जारी रहता है तो मैं आपको बता रहा हूं, कोई हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। इन कठपुतली को हम भगा के रहेंगे, इनसे हिसाब भी लेंगे, आपका हुकूमत बनाएंगे, आपके वजीर होंगे, आपका वजीर आला होगा, आपका वजीर आजम होगा। और जब आपका राज होगा तो अवाम का राज होगा, जियालों का राज होगा। तो इंशाअल्लाह ताला हम मिलके आपकी किस्मत बदल देंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप यही मेहनत जारी रखें, इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी। जिए